اما بعد میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک میں آتے مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، اللہ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دے دے کہ ہمارا دین سچا دین ہے، سچا مذہب ہے۔ تمام دنیا میں جتنے بھی مذہب ہے سب میں سے سچا مذہب کون سا ہے؟ اسلام۔ ہمارا مذہب سچا مذہب ہے، باقی جھوٹ ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والی دولت سے نوازا۔ بالفرض اگر اللہ جل شانہ ہمیں کسی کافر کے گھر پیدا کرتے ہیں، کسی یہودی کے گھر پیدا کرتے ہیں، کسی بت کے پجاری کے گھر پیدا کرتے ہیں، مشرک کے گھر پیدا کرتے ہیں، ایک بات ہے نا، تو ہم بھی اپنے بڑوں کے مذہب پہ چلتے ہیں۔ لیکن اس اللہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا، ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مجھے اور آپ کو ماں کی گود میں نصیب فرمایا۔ میرے محترم، یہ کلمہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کلمے پر اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کلمے کا یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ یہ ایک جز، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ لیکن اس کلمے کے مطابق ہماری زندگی آ جائے، ہماری زندگی بن جائے، اور یہ کلمہ ایمان کی ایک بنیاد ہے۔ مسلمان کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ بنیاد مضبوط ہوگی تو عمارت بھی مضبوط ہوگی، اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ لہذا سب سے پہلے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کا یقین دل کے اندر بیٹھا ہے۔ اب یقین بیٹھے گا کیسے؟ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اکثر وہ تبلیغ والے فرماتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود ہی نہیں۔ یہ لا جو ہے یہ پورے کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے حق توڑا۔ لا نہیں، الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ۔ میرے محترم، اب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ مخلوق کا یقین بنا ہوا ہے، اللہ کا یقین نہیں بنا۔ ہم ذکر کی مجلس میں کیوں شریک ہوتے ہیں؟ ذکر کی مجلس میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ پاک کے پاک نام کی برکت سے ہمارے دلوں سے یہ غیر کا یقین نکل جائے، اللہ کی ذاتی عالی کا یقین آ جائے، اس اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اس اللہ کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط ہو جائے، تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہم غور تو کریں نا کبھی، دیکھیں انسان دنیا میں کسی چیز کا جب وجود آتا ہے، جب کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے تو کسی مقصد کے لیے آتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موبائل بنتا ہے تو کسی مقصد کے لیے وجود میں آیا نا، وہ کہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہو جائے، رابطے کرنے۔ اسی طریقے سے اگر موٹر سائیکل ایک وجود میں آ گئی تو اس کے بھی ایک ذریعہ کہ اس پر کوئی سفر کر سکے، منزل کو جلدی طے کر سکے بقدر پیدل چلنے کے، مقصد سامنے ہے نا۔ اسی طریقے سے گاڑیوں کا، ریل گاڑیوں کا، بسوں کا، ان سب ہوائی جہاز کا وجود میں آنا ایک مقصد ہے نا، ہے کہ نہیں مقصد؟
میرے محترم ساتھیوں، تو میں نے اور آپ نے کبھی اپنے مقصد پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، اللہ نے پوری کائنات کو کیوں پیدا کیا۔ ہم سب سے بڑے جاہل ہیں، سب سے بڑے ظالم ہیں۔ جاہل اس لیے کہ جو جان کر بھی نہ جانے یہ جاہل، ظالم اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو تو ہم پہچانتے ہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان شادی کرتے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بیوی کیوں کر رہی ہے، کیا مقصد ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے نا بات؟ تو اسی طریقے سے دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں سب کے مقصد کا ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور نہیں کیا کہ میرا بھی تو کوئی مقصد ہے نا، اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ انسان جب اپنے مقصد کو پہچان لیتا ہے تو بس یہ سمجھو کہ یہ سیدھے راستے پر چل پڑا۔ یہ ابتدا ہے، انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے، لیکن جو ذکر کی مجلس ہے، اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہیں، صالحین کی مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کی برکت سے ہم جب اعمال کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، دل پر اس کے انوارات آتے ہیں، تو ہماری توجہ اللہ اس طرف ڈال دیتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ میرے محترم، قرآن کریم میں اللہ نے خود بتا دیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، معرفت کے لیے پیدا کیا، کہ یہ میری معرفت کو حاصل کر سکے، میری پہچان کو حاصل کر سکے۔ کیوں کہ اللہ جل شانہ، حدیث قدسی میں آتا ہے مفہوم اس طرح سے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات کے لیے اللہ نے الگ خطاب کیے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اے میرے بندے، پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا اور تجھے اپنے لیے بنایا۔ بھائی ہمیں اللہ نے کس لیے بنایا؟ اپنی ذات کے لیے بنایا، اپنے لیے بنایا۔ یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنا بڑا مرتبہ دیا ہے، کتنا بڑا درجہ دیا ہے، کتنی بڑی عظمت، اہمیت دی گئی ہے کہ میرے بندے تجھے اپنی ذات کے لیے بنایا، باقی پوری کائنات کو تیرے لیے بنایا، چاند کو تیرے لیے بنایا، سورج کو تیرے لیے بنایا، ستاروں کو تیرے لیے بنایا، پہاڑوں کو تیرے لیے بنایا، سردی گرمی خزاں بہار ان موسموں کو تیرے لیے بنایا، رات کا آنا تیرے لیے کہ تو آرام کر سکے، دن کا اجالا تیرے لیے، سمندروں کی موجیں تیرے لیے، دریاؤں کی طغیانی یہ تیرے لیے، نیروں کا بہنا تیرے لیے، ندیوں کا بہنا تیرے لیے، ہواؤں کا چلنا تیرے لیے، یہ پھلوں کے اندر مٹھاس تیرے لیے، یہ پھولوں کے اندر خوشبو تیرے لیے، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا، یہ سب تیرے لیے، تو میرے لیے۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہمیں کوئی اپنا محبوب بنا لے، کوئی بیگم کہہ دے کہ تم مجھے سب سے پیارے ہو، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ جب فرماتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، اس سے بڑی اور کیا محبت ہے کہ ہمارا رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ اس لفظ کے اندر ہم دیکھیں، غور کریں کہ اس کے اندر محبت کتنی جھلک رہی ہے کہ مجھے اللہ فرماتا ہے کہ تجھے اپنے لیے بنایا۔ وہ اکثر جو عاشق معشوق والے شاعر ہوتے ہیں نا، کسی لڑکی کا حسن کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ تجھے رب نے میرے لیے بنایا، ایک شاعری اس طرح کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا۔ اب ہم ظالم کیوں ہیں کہ ہم اس رب کی محبت کو پہچان نہ سکے، اس رب کی طرف نگاہ کر نہ سکے، اس رب کے ساتھ اپنا تعلق بنا نہ سکے، اس رب حقیقی کو پہچان نہ سکے۔ ہم نے تمام رشتوں کو پہچانا، تمام رشتوں کی محبتوں کو پہچانا، لیکن اللہ کے رشتے کو نہیں پہچانا، اللہ کی محبت کو نہیں پہچانا۔ بھائی کا رشتہ بڑا عزیز ہے، بھائی پر ہم ننگ بھی کرتے ہیں، غیرت بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ خون جوش سے مارتا ہے۔ جب بھائی کے ساتھ جتنے بھی کوئی
تعلق خراب ہو لیکن اس پر جب برا وقت آتا ہے یا کوئی اس کی پٹائی کرتا ہے تو خون کھلنے لگتا ہے، فوراً وہ سارے اختلافات بھول کر بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھائی کے رشتے کو ہم نے پہچانا، بہن کے رشتے کو پہچانا، ماں باپ کے رشتے کو پہچانا، اولاد کے رشتے کو پہچانا، دوست کے رشتے کو پہچانا، عزیز و اقارب کے رشتے کو پہچانا، نہیں پہچانا تو اللہ کو نہیں پہچانا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب احترام اللہ کا حکم ہے، کرنا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، اس رشتے کو ہم پہچانتے ہیں، ماں باپ کے ادب احترام کو ہم پہچانتے ہیں۔ وہ بڑا نکما شخص ہوگا جو اپنے ماں باپ کے ادب احترام کو نہ کرتا۔ بات غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بات کسی اور طرح ہو جائے۔ یہاں مراد یہ نہیں کہ ماں باپ کی توہین کرنا یا ان کی بے کرانی کرنا یا ان کی عظمت کو کم کرنا، نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ ماں باپ کی عظمت اپنی جگہ، کہ ہم نے ماں باپ کی عظمت کو پہچانا، والدین بہن بھائیوں کی عظمت محبت کو پہچانا، دوستوں کی محبت عظمت کو پہچانا، دوستوں کے لیے اپنا وقت بھی چھوڑ کر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، کھانے کے لیے، گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، ہر جگہ چلے جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے مسائل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، محلے والے کو پہچانتے ہیں کہ محلے میں جب کسی پر تکلیف آتی ہے وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہم سے ظلم جو ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں کہ مجھے کیوں پیدا کیا۔ دنیا مصروف ترین دور سے گزر رہی ہے، ہر شخص اس جگہ مصروف ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فارغ ہوں۔ اگر وہ فارغ بھی ہے تب بھی جب آپ مجھ سے پوچھو تو کہے کہ میں مصروف ہوں۔ بچے نوکری کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، فارغ ہوتے ہیں۔ آج تو بچے بھی فارغ نہیں۔ ماں جب دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، بچے کو بلاتی ہے، بیٹا ادھر آ، گھر کا یہ کام کر، تو بچہ وہیں سے کہتے ہیں اماں جان میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، میں کنچے کھیل رہا ہوں، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں، میں فارغ نہیں ہوں۔ میرے محترم، بچہ فارغ اس دور میں نہیں ہے، فارغ ہو کر بھی فارغ نہیں ہے۔ یہ مصروف ترین دور چل رہا ہے۔ اس مصروفیت کے دور میں ہم جب کسی حاجت کو کسی مخلوق کے پاس پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، لیکن اس مصروف ترین دور میں میرے اور آپ کا رب 24 گھنٹے ہر لمحے، دن ہو یا رات ہو، آئے ہائے میں اور آپ کام کر کے تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، وہ رب سوتا نہیں ہے، وہ اپنے بندے کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ آ کر مجھ سے بات کرے، مجھ سے ملاقات کرے۔ 24 گھنٹے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے وہ 24 گھنٹے انتظار میں رہتا ہے۔ کبھی اللہ آپ کو کبھی یہ نہیں ملے گا کہ آج اللہ مصروف ہے۔ کیسے اس کی محبت ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے رب کے ساتھ تعلق ہی نہیں بناتے۔ یعنی اللہ کی محبت تو دیکھو نا کیسی ہے کہ 24 گھنٹے اپنے بندے کے انتظار میں رہتا ہے۔ انسان جب ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ کہیں جاتا ہے تو کہتا ہے ڈیوٹی ختم۔ کسی ہسپتال پہ چلے جاؤ، ڈاکٹر جب اٹھ جاتا ہے تو کہے گا یار میری چھٹی ہو گئی، کل آنا۔ کسی بھی جگہ چلے جاؤ تو کہتا ہے کل آنا، لیکن اللہ کہتے ہیں جب تیرا دل چاہے آ جا میرے پاس۔ دن کو آتا ہے، رات کو آتا ہے، صبح آتا ہے، شام کو آتا ہے، جب تیرا دل چاہے آ جا۔ 24 گھنٹے انتظار۔ اور اللہ ایسے اللہ ہے، آئے ہائے، نہ احسان جتاتا کہ تجھے میں نے یہ دیا، تجھے میں نے یہ دیا، تیرے ساتھ میں نے یہ اچھا کیا، اور نہ کبھی گلہ کرتا ہے کہ تو نے ساری زندگی میری نافرمانی کی، گلہ بھی نہیں کرتا۔ اپنے منہ سے ایک شخص کہتا ہے یا اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانی کی، تو مجھے معاف کر دے، وہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا، گلہ بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں کہ تو نے ساری زندگی کیا کی، حتیٰ کہ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی ایک شخص شرک کرے، 100 سال، 50 سال، 20 سال، پھر جب اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے کہ یا اللہ تیری ذات کے ہوتے ہوئے، میرے حقیقی رب کے ہوتے ہوئے میں نے رب کسی اور کو بنایا، کسی نے بت کو بنایا رب، ہم نے مال کو بنایا،
ہم نے دکان کو بنایا، صحیح بتا، ہم نے نوکریوں کو رب بنایا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا مطلب پالنے والا۔ ہمارا یقین ہے نا، میرا رب دکان، میرا رب نوکری، میرا رب تجارت۔ میرے محترم، تو اللہ گلہ نہیں کرتا کہ تو نے رب اس کو مانا، تو نے ساری زندگی مشرکانہ گزاری، میری نافرمانی میں گزاری، میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ انسان جب کہتا ہے یا اللہ بس میں توبہ کرتا ہوں، میں نے پہچان لیا کہ میرا رب ہے، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، گلہ بھی نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، کیا شان ہے اس اللہ کی۔ ساری زندگی نافرمانی کرنے کے بعد بھی ایک شخص موت سے پہلے اللہ سے رجوع کرتا ہے، چاہے اس نے ساری زندگی جو بھی کیا۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایک شخص نے ساری زندگی شرک عظیم کیا اور موت سے کچھ دیر قبل اپنے اللہ سے رجوع اللہ کیا، اللہ سے باتیں کی اور اللہ کو منا لیا۔ اللہ اتنا کریم، اس کو پرواہ نہیں، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں اس کی شان کیسی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، فرشتوں کو اللہ پکارتا ہے اور فرشتوں کو بتاتا ہے تفخر کے طور پہ، فخر کے طور پہ فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان کو پیدا نہ کرنا، یہ زمین پر جا کر فساد کرے گا، یہ زمین پر جا کر خون بہائے گا۔ دیکھ لو میرے اس بندے کو، 100 سال مشرکانہ گزارے، 100 سال میری نافرمانی کی، لیکن اس نے پہچان لیا کہ میرا بھی کوئی رب ہے، میرا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ آج میرا بندہ میرے پاس آ کے مجھ سے صلح کر لی اور میں نے اس کو معاف کر دیا۔ نہ گلہ نہیں کیا اللہ نے، بلکہ فخر کے طور پہ فرشتوں کو جمع کر کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، ان پہ فخر کے طور پہ کہ تم نے کہا انسان کو پیدا نہیں کرو، 100 سال کے بعد اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کے رب نے اس کو پیدا کیا ہے، آج اپنے رب سے تعلق بنا لیا۔ کیسے کریم رب ہے؟ اس طرح باپ کر سکتا ہے، ماں کر سکتی ہے، بھائی کر سکتا ہے، دوست کر سکتا ہے، استاد بھی نہیں کر سکتا۔ استاد ناراض ہو جائے تو اس کی بھی خوشامد کرنے پڑے گی، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ بھائی ناراض ہے، اس کی خوشامد کرنی پڑے گی۔ اللہ ایسا کہ وہ فوراً راضی ہو۔ میرے محترم عزیز ساتھی، جب انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ سے تعلق بناتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے، آئے ہائے، تو اس توبہ کرنے پر بھی اللہ آسمانوں میں چراغ کرتا ہے، آسمانوں میں لائٹنگ کرتا ہے، 7 آسمانوں میں۔ فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ آج آسمان پر ستارے لائٹنگ کی گئی ہے، چراغ جلائے گئے، روشنی روشنی، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آج کیا ماجرا ہے؟ آج تو آسمان کو سجایا گیا، جیسے ہم شادیوں میں گھروں کو سجا دیتے ہیں۔ اللہ ایک بندے کی خاطر، ایک بندہ، اتنا پروٹوکول دنیا میں وزیر اعظم کو کوئی نہیں دیتا، اتنا پروٹوکول کسی کو کوئی نہیں دیتا، لیکن ایک بندہ، ادنا سے ادنا بندہ، اس کے لیے اللہ آسمانوں پہ روشنی لگاتا ہے۔ جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اس کی خوشی میں پورے آسمان پر چڑھا ہے۔ میرے محترم، ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں۔ ہم اللہ سے کیوں دور ہوتے ہیں؟ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں پہچانتے؟ سب چیزوں کو پہچانتے ہیں، رب کو نہیں پہچانتے۔ میرے محترم، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ وہ تو کافر کے لیے رحیم ہے، تو مسلمان کے لیے کیا؟ اللہ ہر اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ بچہ نافرمان کیوں نہ ہو، ماں باپ کو اذیت دینے والا کیوں نہ ہو، لیکن ماں کی ممتا ایسی کہ ایک شخص اگر ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہائی ماں باپ کو اذیت دیتا ہو، لیکن اس کو جب ماں باپ کے سامنے جلایا جائے نا، تو ماں کی ممتا بھی تڑپ ہوتی ہے۔
تو ایک ماں سے وہ برداشت نہیں ہوتا۔ میرے محترم، اللہ ہمیں آزماتا ضرور ہے، جب ہم مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو ہمیں وہ مصیبت میں برداشت نہیں کرتا، راحت کر دیتا ہے، مصیبتوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کہاں دیکھے گا اپنے بندے کو تکلیف میں؟ تکلیف دیتا ہے آزمانے کے لیے۔ جیسے بچہ دیکھا کہ اب بچہ زیادہ تکلیف میں چلا جاتا ہے، اللہ دیکھتے کہ میرا بندہ زیادہ تکلیف میں، فوراً اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ انسان پر جو حالات آتے ہیں، حالات یہ تربیت کے لیے ہیں۔ دیکھو، جس سے اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہے۔ مثال، کسی کا بچہ ہے، اپنے اولاد سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے بیٹے سے یا بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن جب وہ بات نہیں مانتے، کہنا نہیں مانتے، کوئی شرارت زیادہ کر دیتے ہیں، ایسی شرارت کر دیتے ہیں کوئی تکلیف دہ ہوتی ہے، تو ماں باپ غصے میں آ کر ایک تھپڑ بھی مار دیتے ہیں۔ ایسے کرتے کہ نہیں کرتے؟ یعنی اپنے اولاد کو کوئی تھپڑ نہیں مارتا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ماں باپ کی مار اولاد کے لیے جیسے کھیت کے لیے پانی۔ ماں باپ کی مار تو کھیت کے لیے پانی کا کام کرتی ہے، لیکن مارتے کہ نہیں مارتے تھپڑ؟ ڈانٹتے کہ نہیں ڈانٹتے؟ لیکن اگر کسی کا بچہ زیادہ شرارت کرتا ہے، انتہائی اس نے زیادہ شرارت کی، اور اس شرارت کے نتیجے میں والدین کو کتنا غصہ آیا، یعنی اس نے ایک ایسے والدین کے لیے غم بنا دیا، ٹینشن بنا دی۔ مثال کے طور پہ بچے نے کسی کا سر پھوڑ دیا گلے میں، یعنی اس سے بھی اگر کوئی بڑا نقصان کیا، تو ماں باپ جب غصے میں آئیں گے تو بچے کو مار دیں گے، لیکن جب دیکھیں گے کہ بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، اس سے خون بہنا شروع ہو گیا، تو فوراً سینے سے لگا دیں گے، چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس بچے کو راضی کرنے کے لیے کبھی ان کو پیسے دے دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی ٹوفی لے کر دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو ماں باپ کی محبت ہے۔ جب غصے میں آتے تو ڈانٹتے بھی ہے، مارتے بھی ہے، لیکن جب دیکھا بچے کو اذیت زیادہ، تکلیف زیادہ لگی، فوراً سینے سے لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ ہمارے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے کہ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں اللہ کی ڈانٹ ہوتی ہے، ہمیں پریشان کرنا یہ اللہ کی ڈانٹ ہے، ہمیں تکلیف میں ڈال دینا یہ اللہ کی ڈانٹ ہے۔ لیکن اللہ ظالم نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں اپنے بندے کو، جہاں دیکھا کہ اب یہ زیادہ خراب ہو رہا ہے، اللہ فوراً اس کو دلاسے دینا شروع کر دیتے ہیں، مشکلوں سے نکال دیتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تو اللہ نہیں دیکھ سکتا اپنے بندے کو تکلیف میں۔ میرے محترم، اللہ سے ہمیں ہمارا نفس دور کرتا ہے، شیطان ہمیں اپنے رب سے دور کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دور نہ ہوں، ہم اللہ کے ساتھ یاری لگائیں، دوستی لگائیں، اللہ سے خوب باتیں کریں، نماز میں اللہ سے بات کرتے ہیں، 24 گھنٹوں میں ایک ایسا وقت نکالیں جس میں ہم صرف اللہ سے باتیں کریں، چاہے 5 منٹ کیوں نہ ہو۔ ہم جب ہے نا اپنے درد دل کسی کو بیان کرتے ہیں، دوست کو، کوئی بھائی کو، کوئی کزن کو، کوئی کس کو بیان کرتے ہیں، تو ہم اپنے درد دل جو شیئر کرنا چاہیں تو اپنے اللہ سے کریں۔ اللہ اس پر خوش ہوتے ہیں کہ جب اس کا بندہ اس سے باتیں کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی بات ہو یا آخرت کی بات ہو۔ یا اللہ میرے کاروبار کا یہ مسئلہ ہے، تو حل کر دے۔ یا اللہ میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو حل کر دے۔ یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے، تو حل کر دے۔ یا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ ہم اپنے اللہ کو دوست بنائیں نا، باتیں کریں اس سے۔ جہاں ہم اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو ترجیح دیتے ہیں، درد دل ان سے بیان کرتے ہیں، اپنے راز ان سے بیان کرتے ہیں، ہر کسی سے نہیں کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارے اللہ کو بھی اہمیت دیں، ہم بھی اللہ کو دوست بنائیں، ان سے اپنی باتیں کریں۔ اور جب اللہ دوست بن جائے تو دوست پر غیرت کرتا ہے، اور اللہ سب سے بڑی غیرت والی ذات ہے۔ جب اللہ کو ہم نے دوست بنا لیا اور اللہ ہمارا دوست بن گیا تو پھر وہ غیرت ہوا، پھر وہ اپنے دوست کی لاج رکھتا ہے۔ ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے، یاد رکھیں، ہم اپنی دوستی اللہ کے ساتھ لگائیں۔
کوشش کریں گے نا بھائی. یہی ہمارا ذکر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذکر کس لیے کرتے ہیں؟ کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے ساتھ عاشق اور معشوق والا رابطہ ہو، معاملہ ہو، اللہ کے ساتھ یاری ہو، دوستی ہو. جیسے دنیا میں ہمارے یار ہوتے ہیں ویسے اللہ ہمارا یار بن جائے، اللہ ہماری معشوق بن جائے، ہم اللہ کے عاشق بن جائے. اور جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو اللہ ہمیں معشوق بنا دے گا، خود ہمارا عاشق بن جائے گا. اللہ کرتے ہیں محبت 70 ماہوں سے زیادہ. میرے محترم، ہم اپنے اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں. کیوں؟ کہ ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے، نفع نقصان اس کے قبضے میں، صحت بیماری اس کے قبضے میں، زندگی موت اس کے قبضے میں ہے. وہ جب کسی کو اولاد دینا چاہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی فیملی پلاننگ اس کو روک نہیں سکتی. وہ جب نہ دینا چاہے تو وہ اسے دے نہیں سکتا. اس کی مرضی. کسی کے گھر صرف لڑکیاں پیدا کر دے، کسی کے گھر دونوں پیدا کر دے، کسی کے گھر ایک پیدا کر دے، یا لڑکی یا لڑکی، اور کسی کے گھر کچھ نہ پیدا کر دے. یہ اس کی مرضی. وہ طاقت والا ہے، کمزور نہیں ہے. دنیا کی فوج عاجز آ جائے گی، دنیا کی طاقت عاجز آ جائے گی. خدا کی قسم سے دنیا کے سارے مخلوق عاجز ہیں. طاقت والا اللہ ہے جو کہتے ہیں میں سپر پاور. ایک سیکنڈ کی مار، ایک زلزلے کا جھٹکا دیا، وہ ساری پاور ختم. انسان کوشش کرتے ہیں ساری زندگی جوڑ کر جمع کرنے کی، مکان بنانے کی، محلات بنانے کی. ختم ہونے میں ایک سیکنڈ. کتنا؟ بلکہ ایک سیکنڈ بھی بہت ہے. ایک سیکنڈ سے پہلے. اب حالیہ دنوں کا واقعہ ہمارے سامنے، ترکی میں کتنی تباہی ہوئی. لاکھوں کے حساب سے لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں کے حساب سے لوگ. بتاؤ کیسے کیسے دیکھا ویڈیو میں، کیسے کیسے بنگلے تھے، کیسے کیسے فلائٹ بنے تھے، کیسے شہر بنے تھے، کیسے اسپتال تھے، کیسے عمارتیں تھیں. یہ سب ایک بندے نے ساری زندگی جمع کیا ہوگا، اس کو بنایا ہوگا اپنے مستقبل کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا مستقبل ہمارا اچھا ہو جائے، بچوں کا مستقبل بنایا ہوگا. بس ایک سیکنڈ کے اندر، ایک جھٹکے میں سب گیا. مستقبل گیا کہ نہیں گیا؟ تو آج دنیا کے اندر جتنے بھی ہم کما لیں، جتنے بھی بنا لیں، ایک جھٹکے کی مار نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول فرماتے تھے کہ عمر گزر گئی مکانوں کو بناتے بناتے، رہنا کسی اور میں ہوگا، احسان میرے دل. میرے محترم، سب کچھ اللہ کے قبضے میں. ایک انسان کہتا ہے کہ نا سپر پاور ہے، ایٹم بم بنائیں گے، وہ ایک بارش کر دے گا، ایٹم بم پہ گرے گا، سب کو ضائع کر دے گا. زلزلہ آ جائے، زمین پھاڑ دیا اللہ نے، سب کو اندر لے لیا، ضائع ہو جائے گا. طاقتور صرف اللہ کی ذات. وہ جب نفع دینا چاہتے ہیں تو لنگڑے مچھر سے بھی نفع دے دیتے ہیں، اور جب نفع نہ دینا چاہیں تو بڑے بڑے ایٹم بم کو ناکارہ کر دیتے ہیں. میرے محترم، طاقت والا ہے، عاجز نہیں ہے. وہ کسی سے دبتا نہیں، کسی سے ڈرتا نہیں. اس پر کوئی اور خدا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کسی نے پیدا کیا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. سب کو سلاتا ہے، خود سوتا نہیں. 24 گھنٹے سب پر نظر ہے، 24 گھنٹے کائنات کی تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے. ایک سیکنڈ میں پوری کائنات کی تمام مخلوقوں کو دیکھ رہے ہیں. کتنے انسان ہیں؟ 7.5 ارب سے تو زیادہ انسان ہیں پوری دنیا میں. ایک سیکنڈ میں سب کو دیکھتا ہے. کتنے بیمار ہیں، کتنے صحت مند ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنے بڑے ہو رہے، کتنے چھوٹے ہو رہے، کتنے ضعیف ہو رہے، سب کو دیکھ رہا ہے. اسی لمحے میں سمندر کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کتنی قسم کی، اس کو بھی دیکھ رہا ہے. پہاڑوں پر چلنے والی چونٹی، چھوٹی چھوٹی، وہ جو چلتی ہے نا، چلنے سے اس کے پاؤں سے جو لکیریں بنتی ہیں، اللہ اس کو دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے.
اس کو بھی سنتا ہے، زمین کے اندر جو کیڑے مکوڑے ان کو بھی دیکھتا ہے، خزانے جتنے مخلوقات ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جتنے پرندے اڑتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جنگل میں جتنے جانور ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، ان کی بھی سنتا ہے۔ ایسی زبردست طاقت والا ہے، قدرت والا۔ ہم اس کے ساتھ یاری لگائیں یا مخلوق کے ساتھ لگائیں؟ اس کے ساتھ لگائیں بھائی جس کے قبضے میں ساری چیزیں۔ میرے محترم، خانقاہوں میں ہم ذکر کرتے ہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بن جائے، ہمارا دل صاف ہو جائے، دل سے گندگی نکل جائے، دل میں جو ہم نے غیر کو بٹھایا ہے وہ نکل جائے، اللہ کی محبت آ جائے، اللہ آ جائے، دل کے اندر کون آ جائے؟ اللہ آ جائے۔ یہی محنت ہے بھائی، اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کون سا ساتھی نیت کرتے کہ اللہ کے ساتھ میں یاری لگاؤں گا، دوستی لگاؤں گا، اللہ کے ساتھ تعلق بناؤں گا، انشاءاللہ اللہ ہمیں استقامت دے، اللہ ہمیں قبول فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا۔ اب انشاءاللہ ذکر کا ہوگا، ہر ساتھی 10 مرتبہ